ہر غم سے اللہ جدا کر دے گا، ہر غم سے آپ کو بری کر دے گا. ایسا لگے گا کہ اللہ ایسا سبیل پیدا کر دیتا کہ ہمارے سارے بچوں کے ساتھ ہم مدینے میں آ کے رہتے، پھر کبھی مدینے سے ہمارا جانا نہ ہونا. لیکن ایسا ہوتا نہیں. زہے قسمت وہ بندہ جو مدینے میں نوکری پا جاتا ہے اور مدینے میں نوکری کرتا ہے، اس سے پوچھے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو کیسے اس شام بستر نرم کو چھوڑ کر کے اے سی روم چھوڑ کر کے اس تپتے ہوئے ریگستان میں دوڑتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے. وہ وقت وہ سما بھولتا نہیں، وہ دل سے اترتا نہیں. سب کچھ یہاں میرے لیے موجود ہے، لیکن میرے لیے ایسا نہیں لگتا کہ میرا کچھ ہے، کچھ میں چھوڑ آیا. پھر مجھے وہ زندگی میں ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کیجیے کہ پھر اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ پھر میں مدینہ چلا جاؤں. ہر آدمی کو توفیق دے. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت رو کے دعائیں کی ہے کہ اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ کو مدینہ بلا لے اور مکہ شریف حرم شریف کی زیارت سے مالا مال کر دے. نہیں جانتے ہم کہ عمرہ کرتے وقت ہمیں کتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں حج کرنے جاؤں، حاجی ہو جاؤں. مجھے ایک بار اللہ حج کی توفیق دے دے. لیکن یقیناً کتابوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے اور لوگوں کا پڑھانا اور ہوتا ہے، لیکن یقیناً جب آپ حج کے لیے جائیں گے، وہ 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے کٹھن دن ہوتے ہیں، اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بیان کیا گیا محشر میں ایسا ہوگا، تو یقیناً وہی چیز آپ کے ساتھ وہ 5 دن میں گزرتے ہیں. میں پڑھتا تھا تو سمجھتا تھا بہت آسان ہے، حج کا کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ حج کیا چیز ہے. مینا کا وہ منظر کہ جب 25 لاکھ آدمی مکہ میں ہیں تو 25 لاکھ آدمی مدینہ میں، 2 جگہ بٹ کر کے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا اتر گئی مکے میں، پوری دنیا اتر گئی مدینے میں. لیکن جب وہ دونوں جگہ کے لوگوں کو ملا کر کے ایک میدان مینا کا ہے، اس مینا میں اتار دیتے ہیں اور اتار کر کے وہاں کی کمیٹی، یہاں کی کمیٹی، جہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں کی کمیٹی یہ برتاؤ کرتی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. حکم رحمان اللہ کا حکم ہوا، میرے خلیل جاؤ اپنے بچے کو چھوڑا. بس ایسے ہی لوگ چھوڑ دیتے، مینا میں چھوڑ دیتے اور کہتے اپنے ارکان کو پوری کر کے پھر واپس آنا. اللہ کے نیک بندو، اللہ طاقت دے، ہمت دے، جرأت دے، شجاعت دے. آپ بھی یقیناً مینا کے میدان کا وہ منظر دیکھیں. مینا سے جب عرفات جانا ہوتا ہے، سب سے پہلے حج کا مینا ہے. اس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. بڑے کٹھن وقت ہوتے ہیں، بہت آسان لگتا ہے لیکن بہت کٹھن ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز. حج کو سمجھ لو پیارے، حج ہے کیا؟ حج یہ نہیں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھی ہے، حج یہ نہیں ہے کہ جو کتاب میں لکھ دی گئی ہے. حج ہے کیا؟ ہم شیطان کو کنکری مارتے، جمرات کے پاس جاتے، مگر کاش کے مسلمان ہم سمجھ جاتے کہ حج کیا ہے، اللہ نے کیا بنا دیا ہمارے لیے اور کیوں اسے فرض کر دیا. یہ تو کسی کی سنت ہے، یہ کسی کی ادا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا نام مینا، آپ کو یہیں پہ قربان کیا گیا تھا. اللہ کا حکم ہوا تھا، قربانی ہوئی تھی، مگر اے حاجیو آپ کو صرف 5 وقت کی نماز پہلے ادا کرنی ہے. 8 محرم، 8 ذی الحجہ شریف، 8 5 وقت کی نماز ادا کر کے فجر کے نماز کے بعد ہر حاجی عرفات کے لیے نکل جاتا ہے. مینا میں آپ کو رہنے کے لیے آسمان کا شامیانہ خیمہ دیا، خیمے میں آپ چاہے آپ سو کے گزارے، بیٹھ کے گزارے، کھڑے گزارے، مگر ایک شامیانہ، اس شامیانے کے اندر آپ ہیں. لیکن جو عرفات کے وقت ہوتے ہیں نا، عرفہ کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے.
اللہ پوری آزمائش میں بندے کو ڈالتا ہے. دو کپڑے بدن پر ہوتے ہیں, ایک تہبند ہوتا ہے, ایک چادر ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. آسمان کا شامیانہ ہوتا ہے, بندہ زمین پر ہوتا ہے. زوال کے وقت میں ہر حاجی کو وہاں پہنچ جانا ہے. زوال کا مطلب سمجھ رہے؟ دن کا زوال, رات کے زوال کی بات نہیں, دن کی زوال. زوال کے وقت ہر حاجی کو وہاں پہنچ جانا ہے, اور حاجی کو جلدی غسل کرنا. غسل کر کے جو پرانا احرام پہنے ہوئے بدل دینا, نئے احرام میں ہو جانا. نئے احرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل نیا ہو, بلکہ صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہو, وہ احرام پہن لیجیے, اور پہن کر کے آپ ظہر کی نماز ادا کر لیجیے. ظہر کی نماز اب آپ ادا کر چکے ہیں, تو اب آپ کی ذمہ داری بن گئی. وقوف عرفات میں آپ آ گئے. اب وہاں پہ جبل رحمت ہے. اللہ پہلے آسمان پہ آ چکا ہے, پہلے آسمان پہ کب آ چکا ہے, اور وہیں سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کون کیا مانگ رہا ہے, کس کے لیے مانگ رہا ہے. جس کے لیے تو مانگ لے, تیرا لب کھلتا رہے گا. لب پہ آنے سے پہلے میں بخشتا رہوں گا, میں معاف کرتا رہوں گا. میرے بندے تو مانگ لے, اور کوئی رلانے والا وہاں نہیں ہوگا, بلکہ خود بخود آنکھوں سے سیلاب کی طرح سے آنسو گرتے نظر آئیں گے. آپ روکنا چاہیں گے, روک نہ پائیں گے. اس قدر آدمی روتا ہے, اس قدر روتا ہے, ہر گھر کا خیال آتا ہے, آدمی کا خیال آتا ہے. اللہ سے ہم کے اشارہ کر دیتا ہے, خوب دل کھول کے مانگ رہا ہے. آج کے بعد بھی تیرے لیے ایسے دن یا ایسی گھڑی آئے یا نہ آئے, میرے بندے آج کھل کے مانگ لے. میں تجھے عطا کرنے کے لیے آ گیا ہوں, میں تجھے دینے کے لیے آ گیا ہوں. بندہ کھل کر کے اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے, روتا ہے, زارو قطار روتا ہے. بھیا کا خیال آ گیا, پڑوسی کا خیال آ گیا, ماں کا خیال آ گیا, باپ کا خیال آ گیا, جو مرے ہیں ان کا خیال آ گیا, جو زندہ ہے ان کا خیال آ گیا, اپنوں کا خیال آ گیا. جس کا خیال آتا جائے گا اللہ سب کو بخش دیتا جائے گا, سب کی بخشش فرماتا جائے گا. حاجی کیا کرے گا؟ حاجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری تعلیمات دی ہے. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لینا اگر وقوف عرفات کرنا. چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لینا اگر وقوف عرفات کرنا. سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لینا اگر وقوف عرفات کرنا. استغفار پڑھ لینا 100 مرتبہ, اس لیے کہ تجھے وقوف عرفات میں معافی مانگنی ہے, دوسروں کی گناہوں کو بھی بخشوانا ہے, اپنی گناہوں کو بھی بخشوانا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بکری چرانے والا اس گھڑی عرفات کے میدان سے گزر جائے گا تو اللہ اسے بھی حاجی بنا دے گا. اتنا مقبولیت کا مقام ہوتا ہے, اتنے مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ایسی سعادت مند گھڑی پورے حج میں کوئی گھڑی نہیں ہے, کوئی وقفہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندو, جب وہ گھڑی آئے گی اور وہ بہار آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حج کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. جب وہ بندہ وقوف عرفات کرتا ہے, وقوف عرفات میں کب تک رہنا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے. عصر کی نماز کے بعد اب آپ بیٹھ نہیں سکتے. اب عصر کے بعد ہاتھ اٹھا لیجئے اور دعا مانگتے رہیے. کب تک؟ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. مغرب کی اذان ہو گئی مگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ پر ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ بھاگو وہاں سے. 8.5 کلومیٹر دور ہے مزدلفہ جاؤ, پیدل جاؤ, پیدل حج کرو. جب مینا سے عرفات جاؤ تو پیدل جاؤ. مینا سے عرفات 15 کلومیٹر کی دوری ہے, 13.5 کلومیٹر پہلے تھی, ابھی 15 کلومیٹر ہو گئی. اب اس کے بعد وہاں سے پھر واپس آپ کو مزدلفہ جانا ہے 8.5 کلومیٹر پیدل جانا ہے. کوئی 1 بجے رات کو پہنچا, کوئی 2 بجے رات کو پہنچا, کوئی 12 بجے رات کو پہنچا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہاں پہنچو تو اذان دو اور 1 تکبیر سے 2 وقت کی نماز ادا پڑھنا.
کیا کرم ہے اللہ کا. 2 وقت کی نماز, مغرب کی نماز ادا پڑھو پہلے, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا پڑھو, ایک تکبیر سے 2 وقت کی نماز پڑھو, اور جب فرض ادا کر لو تو مغرب کی 2 رکعت سنت اور نفل پہلے پڑھ لو, پھر عشاء کی 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل, 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل, اسے پورے ادا کر لو. اللہ تبارک و تعالی اس قدر راضی ہوتا ہے حاجی کے لیے شب قدر سے مصطفیٰ کی رات کو بنایا. کنکڑی چن رہا, ہاتھوں میں کانٹے ڈھک رہے ہیں. اللہ کی آزمائش دیکھو, وہاں پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلیں گے تو پیروں میں کانٹے نہیں چبھتے, مگر جب کنکڑی چنی جاتی ہے تو ایک ایک کانٹے چبھ رہے ہیں, ہاتھوں میں سے خون نکلنے کے امکان ہے, لیکن احرام کی حالت میں خون نہیں نکلنا چاہیے ورنہ آپ پر کفارہ لازم آ جائے گا. اس لیے حاجی اپنے ہاتھوں کے خون کو بھی بچاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کنکڑی چنتے ہیں, چن کر کے تیار کرتے ہیں. کتنے کنکڑی چنتے ہیں؟ کچھ لوگ 70 کنکڑیاں چنتے ہیں, کچھ لوگ 100 بھی کنکڑی چن لیتے ہیں. کیوں کہ 70 ان دنوں تک کام آئیں گے, یعنی 12 تاریخ تک 70 کنکڑیاں کام آئیں گے. لیکن اگر 12 کو آپ غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت نہیں کر پائے اور آپ مینا واپس نہیں آئے تو پھر آپ کو 13 کو رکنا ہوگا مینا میں, 13 کے زوال تک آپ کو رہنا ہوگا, پھر آپ کو کنکڑی مارنی ہوگی, پھر اس کے بعد آپ حرم تشریف لے جائیں. بڑی سختی ہے. تو آپ وقوف عرفات میں کنکڑی چن رہے ہیں, کنکڑی چن کر کے جہاں کنکڑی چن کے فارغ ہوا وہیں کھڑا ہو گیا. رات بھر اللہ سے مانگ, رات کا اندھیرا ہے, آسمان کا سایہ ہے, کوئی پنڈال نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اور اللہ کی آزمائش دن بھر آگ کی لپٹ رہی ہے. پورا جھلسا ہوا بدن ہے اور بدن کو کہیں سے ڈھانک نہیں سکتا. حاجی سو کر کے بھی چہرہ نہیں ڈھانک سکتا, سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتا, بالکل چٹیل میدان, سر چھلا ہوا اور تپتی ہوئی دھوپ پڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمت دیا ہے حاجیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی حاجی پر کچھ نہیں گزرتا, کوئی مصیبت نہیں گزرتی. ہر حاجی مسکرا کے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے. پھر رات کو مزدلفہ میں مانگتے ہیں, رات بھر مانگتے ہیں. کب تک مزدلفہ میں رہنا ہے؟ کنکڑی چننے کے بعد رات پوری بتانی ہے, تہجد پڑھنی ہے, تہجد کے بعد نوافل بھی پڑھنے ہیں. اگر آپ کے قضائے عمری ہے, نماز قضا ہے, تو آپ اسے پڑھ لیجئے, اسے پڑھ کر کے رات گزاریے. تلاوت کیجئے, زیادہ کثرت سے تلاوت کیجئے, درود شریف پڑھیے, درود ابراہیمی کی کثرت کیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اس رات مانگیے. کب مانگے؟ سب سے زیادہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور طلوع آفتاب. یہ بڑا مقبول مقام. فجر کی نماز ہو گئی تو اب آپ کچھ مت کیجئے, صرف دعا. اللہ اس وقت بھی بہت راضی ہوتا اپنے بندوں سے. اب آپ جب طلوع آفتاب ہو گئی تو اب آپ وہاں سے نکلیں گے بہت اہم فرض ادا کرنے کے لیے. جمرات, شیطان کو کنکڑی مارنی. اب پیدل وہاں سے پھر آپ 9 کلومیٹر چلیں گے. 9 کلومیٹر چل کر کے آپ جمرات پر آئیں گے. جب جمرات پر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ 1-2 لاکھ نہیں 50 لاکھ کا مجمع ہے اور مجھے کنکڑی مار لینا ہے. بتاؤ آپ, ایک شیطان ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے, اسی کو مارنا ہے. وہ کون ہے؟ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاہور کی کنکڑی ماری تھی, مگر میرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سن, میں ایک بار کنکڑی مزدلفہ میں چن کر ماروں گا اور صبح قیامت تک شیطان تو مار کھاتا رہے گا, اس لیے کہ تو کسی اور کا نہیں, میرے دادا جان کو بہکایا تھا. حضور کے جد امجد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اس لیے تو میرے دادا کو کیسے بہکا دیا؟ اب تو پوری رہتی دنیا تک مار کھاتا رہے گا, مار کھائے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس پتھریلی زمین کو جس کو ان لوگوں نے بنایا اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہاں پہ ذرا سے خراش نہیں آ سکتے, لیکن کنکڑی سے شیطان کو چوٹ لگتی ہے اس کا پتہ چل جائے گا جب آپ قریب جا کر کے ماریں گے, دیکھیں گے چھیدا ہو.
اور اتنی طاقت ہو جاتی ہے جو ضعیف حاجی 80 سال کا ہے نا، جب اس کے کنکڑی مارنے کو آپ دیکھیے گا تو لگے گا کہ یہ وہ چلا رہا ہے، بلٹ چلا رہا ہے جی، بڑی طاقت سے مارتا ہے، بڑی طاقت، آپ سے زیادہ اگر آپ نہ سن لیں تو آپ کا منہ سے پھوڑ دے، اتنی طاقت ہو جاتی ہے، اللہ جانے وہ طاقت کہاں سے آتی ہے۔ اور 7 کنکڑی مارتے، 7 کنکڑی مارنے کے بعد جب 7 کنکڑی مار لیتا ہے حاجی نا، تو ایسے زمین پہ گرتا ہے نا جیسے بے بس ہو، اس لیے کہ اس نے سارے اصل رکن جو ہے حج کے وہ ادا کر دیے۔ کنکڑی مارتے ہی دم بے بس ہو جاتا ہے، پھر زمین پہ سجدہ کرتا ہے، رونے لگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ میرے حج کو قبول فرما دے، اللہ میرے حج کو قبول فرما دے۔ اساتذہ کرام جن کے ہوتے ہیں، پیر جن کے ہوتے ہیں، پیر و مرشد کہتے ہیں، دوست احباب کہتے ہیں، اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں نا، تیر کی طرح سے جا کے دل پہ لگتے ہیں کہ اللہ قبول فرما دے۔ حالانکہ بخشش تو ہو، جو عرفات میں جا کے رو دیا اس کی بخشش ایسی بخشش ہوئی کہ ابھی حافظ صاحب اللہ نے بتایا نا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہ جاتے۔ جیسے ایک دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک دم سیم اس کہانی کو آپ دیکھ لیں، اس کا معنی پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ عرفات آپ کے سامنے ہو گئے۔ عرفات میں سیم یہی کہانی ہوتی ہے۔ اور یہ دعا کس کی ہے، کس نے کہا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ کب؟ جب جنت سے آپ کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا، یا اللہ میں نے ظلم کثیر کیا ہے، میں نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کثیر کیا ہے۔ کثیر جانتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظالم ہو گیا ہو۔ اے اللہ میری خطا کو معاف فرما دے، میری گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن اللہ کے سامنے حضرت آدم نے سینکڑوں برس یہ کہا تھا، تب جا کر حضور پاک کے صدقے میں ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ لیکن میرا رب کتنا مجھ سے راضی ہے، ذرا دیکھے کہ آدمی ایک بار عرفات میں کہہ دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جی اب اس کے بعد کنکڑی مار کر کے آپ لوٹیں گے تو جانتے ہیں حواش میں نہیں ہوتے ہیں۔ اب پتہ لگائیے آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں۔ اب آپ کی قربانی کچھ لوگ خود سے جا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ارکان چھوڑ کر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ارکان نہیں چھوڑتے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان کے داماد مولانا صاحب قبلہ، آپ مکہ شریف پہلے سے پہنچے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے انہیں اپنے جانور کی قربانی کو دیا، اس لیے کہ نجدی اور وہابی سے قربانی ہم نہیں کروا سکتے۔ پیسہ جمع کیا ہم لوگوں نے سرکاری کوٹے میں، مگر ان کے قربانی کو ہم لوگ قربانی نہیں سمجھے، بلکہ ہم لوگ اپنی قربانی اپنے سے کروائے تھے۔ جی تو ہم لوگوں کی قربانی غالباً 4 بجے کے آس پاس ہوئی، جس کی خبر ان لوگوں نے دی، لیکن ہم لوگوں کے موبائل پر خبر نہیں ملی۔ بعد میں ہم لوگوں کو پتا چلا، بعد نماز مغرب ہم لوگوں نے اپنے احرام کو اتارا، اب احرام سے باہر آ گئے، حج قبول ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن حج کے ارکان ختم نہیں ہوتے۔ کرتا پاجامہ پہن لیجیے، جو پہنتے آپ پہن لیجیے، مگر ابھی حج کے ارکان باقی ہیں۔ اب بہت اہم ڈیوٹی ہے کہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ یہاں لوگ نماز پڑھ کر کے قربانی کر کے گوشت کی بہار، طرح طرح کی بہار بنتے ہیں، اور حاجی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب نماز ہوگی۔ مسجد نمرہ میں نماز ہوتی ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بغل میں مسجد نمرہ ہے، دور نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب خطبہ دینے لگے امام صاحب تب پتہ چلا کہ ہاں بقرعید کی نماز ہو گئی، خطبہ سن لیا جائے، تو خطبہ ہم لوگوں نے مائک سے سنا۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا قربانی کب ہو گئی، کب بقرعید ہو گئی، کب لوگ قربانی کر کے گوشت وغیرہ کھائے، ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں۔ 11 تاریخ ہوئے، صبح ہوئی، اب ہم لوگ انتظار میں ہیں اللہ زوال کب ہو جائے کہ پھر جائیں ہم لوگ۔ اب اہم ڈیوٹی یہ ہے کہ پہلے دن پہلے بڑے شیطان کو مارا گیا، اب 2 دن زوال کے بعد
تینوں کو لائن سے مارنا، تینوں شیطان کو لائن سے مارنا. تو اب پہلے بڑے شیطان سے شروع ہو گیا، مارنا شروع کیے. نہیں، سب سے چھوٹے شیطان سے مارنا شروع کیے، مجھلے شیطان کو مارا. اس کے بعد سب سے بڑھ کر شیطان کے پاس پہنچے. اللہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں. دیکھ، شیطان کا تو میں نے بہانہ بتانا. شیطان تو انسان کے ساتھ میں ہے نا. آپ اس کو کنکڑی مار رہے ہیں، اس کو چوٹ نہیں لگتی، اس کو چوٹ نہیں لگتی. شیطان کو چوٹ نہیں لگتی. شیطان تو بڑا خوش ہے کہ میرا کام سارا کا سارا آج انسان لے بیٹھا ہے، تو مجھے کیوں چوٹ لگے، ہے نا. تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے کنکڑی چلاؤ، کیسے مٹھی سے نہیں چلایا جاتا. یہ دو انگلی دیکھ رہے نا، یہ دو انہیں دو انگلیوں میں کنکڑی کو پکڑنا ہے اور طاقت کے ساتھ چلانا ہے، اور کنکڑی جا کے شیطان کو لگنا چاہیے اور آپ کو دکھنا چاہیے، ہے نا. 7 کنکڑی جب آپ نے مارا تو تصور یہ کرتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں، اللہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے مارا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان کو کنکڑی مارو تو یہ کہو، اللہ میں اس شیطان کو نہیں، اپنے دل کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو کنکڑی مار رہا ہوں. اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اس سے ہمیں بچا. اس لیے کہ اس نے ہمیں ہر راہ میں لے جا کر چھوڑا، ایسے راہ میں جس راہ میں تیری ناراضگی کے سوا کچھ نہیں. غیبت ہم نے کیا، حسد ہم نے کیا، بغض ہم نے کیا، کینہ ہم نے رکھا، اور یہ تمام اعمال اللہ تیرے نزدیک ایسے ہیں کہ تمام نیکیوں کو ایسے چاٹ جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے. تینوں عمل، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام یہ عبادت، یہ ایسی بدنما داغ ہے مومنوں کے اوپر کہ اگر یہ چیز ہم میں ہے، ہم پیٹھ پیچھے شکوا کرتے ہیں یا اپنے کانوں سے شکوا سنتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی حرکت شیطان کی، سب سے عظیم حرکت ہے. اور کسی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ تجھے عطا فرمانے والا ہو. صبر کر، ہے نا، صبر کر. تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کنکڑی شیطان کو مارو، مگر تصور یہ کرو، اے اللہ میں اس شیطان کو مار رہا ہوں جس میں ہمیں بہکا کر مجھ سے غلط کامیں کروائی، جھوٹ بلوایا، جس میں لعنت، ہر طرح کی برائی کروایا جس میں تیری لعنت برستی ہے. اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دے. تو انہی حاجی کے حج کو اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن آپ نہیں سنیں گے، یہ بات نہیں سنیں گے کسی سے، بلکہ زور سے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکڑی مار رہا ہوں، زور سے چلا کے بولیں گے. تو اس سے کیا فائدہ؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ کے نبی نے فرمایا حج کو سمجھ لو، حج اپنے اندر کی برائی نکال کر پھینک دو اور وہاں کی تمام خوبی و کمال کو اپنے دل کے اندر چھپا لو، تم حاجی ہو. اللہ کی نظر میں دنیا حاجی کہے تو ایسے بہت سارے حاجی میں نے دیکھ لیے جا کر کے کہ کچھ لوگ مکہ پہنچ گئے، دن رات طواف، دن رات عمرہ کیا، نفل کام کیا، اور جب حج کی گھڑی آئی تو ایسا بیمار ہو گئے کہ ہاسپٹل میں ہو گئے، فرائض ادا نہیں. بتائیے اب وہ بھی تو آ کر کے حاجی صاحب ہو گئے، ہے نا، انڈیا ہے تو حاجی صاحب ہو گئے. بہت سارے ایسے کہ جا رہے ہیں عرفات کے راستے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اب چلا نہیں جاتا، بس اللہ نے چلنے کے لیے کہا تھا چل دیا، بس اب یہیں رک جاتا ہوں، اب یہیں سے مزدلفہ چلا جاؤں گا، نزدیک ہوگا. اب وہ عرفات پہنچے نہیں، دعا کیا نہیں، حاجی کہلانے لگے. بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی میں نے دیکھا کہ پیسہ اتنا زیادہ لے کر کے گئے، حج کرنے کے بعد جب بیچارے خالی ہوئے تو مار سناری کی دکان پہ نظر آ رہے. ان کو فرصت نہیں ہے اور کسی سے مل کر کے مبارکبادی دے، گلے ملے کہ ہم لوگ اللہ نے حج قبول کر لیا. نہیں، ان کو صرف نظر آ رہا ہے تو گولڈن کی دکان نظر آ رہی ہے،
خوب سونا خریدے، خوب سونا خریدے. ایئرپورٹ پر وہ بھی تماشا میں نے دیکھا کہ بڑی ذلیل کیے گئے، بڑی بے عزت کیے گئے، بڑے رسوا کیے گئے. پولیس والوں نے مارا بھی اور تھکے مار کے کہا کہ شرم نہیں آتی، اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے تو آیا حج کرنے کے لیے کہ یہاں سونا خرید کے آیا تھا. یہ حالات ہے ہمارے. تو ایسے لوگ بھی حاجی ہیں. اب وہ آئیں گے تو کیا ان کو کوئی دوسرا کچھ تھوڑی کہے گا، ان کو بھی تو حاجی صاحب کہے گا. تو کچھ لوگ مکہ پہنچنے کا نام حج سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ارکان ادا کرنے کا نام حج سمجھتے ہیں، کچھ لوگ برائیوں سے نکلنے کا نام حج سمجھتے ہیں. اللہ جانے کن میں ہمارا شمار ہوا. بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ حاجی میری امت کے کوئی فرد اگر حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تیری عرفات کے میدان میں انبیاء بھی آئے، انبیاء کرام بھی آئے، دعا کیے اے اللہ میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے ان کی دعاؤں میں شامل فرما. کیا بات ہے، میرے آقا کے کمال کا عالم مطلب اپنے امت کے لیے کیا نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا کہ کچھ کہو نہ ہو، اتنا کہہ دو کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں نے آ کر کے یہاں دعا کی ہے اور تو نے ان کی دعا قبول کی. اللہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بس مجھے ان کی دعاؤں میں قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاجی بنا دیتا ہے نا. تو اللہ کے نیک بندو بہت جلد وہ سعادت مند گھڑی آپ کے ساتھ آ جائے اور جلد سے جلد آئے. ہر آدمی ایک بار ضرور چلا جائے، حج سے پہلے عمرہ ضرور جائے، ایک بار عمرہ کر کے آئے پھر حج کرنے جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں کیا ارکان ادا کرنے ہیں. ورنہ حج میں ڈائریکٹ جو لوگ جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں. اب زوال کے بعد کنکڑی مارنے کا حکم ہے، فجر بعد جا کے کنکڑی مار کے چلے گئے. بولے ارے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مولانا لوگ طرح طرح کا مسئلے بیان کرتے ہیں. بتائیے کر نہیں پائے گا تو خوف کے مارے بیچارہ فجر کے ٹائم میں مار کے چلا ہے. اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زوال کے بعد مار. کچھ لوگ عرفات اور مزدلفہ گئے، کنکڑی چننے کے لیے گئے، عرفات میں نہیں گئے، مزدلفہ چلے گئے اور جا کے کنکڑی چن. ہم نے کہا بھائی صاحب عرفات سے ہوا ہے، میرے لیے دعا کیا آپ نے؟ کہا کیسا عرفات؟ حج تو یہاں ہو رہا ہے، کنکڑی یہاں لیں گے شیطان کو مارے. ہم کہا لیجیے یہ بھی صاحب حج کر رہا ہے حاجی صاحب. تو اللہ کے نیک بندو حج کو سمجھ کر کے کیا جائے. صرف 5 دن حج کے 40-45 دن جا کر کے آپ کو رہنا ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، بس اور کوئی کام نہیں ہے. حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی ایک بار زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب. اس لیے بار بار آپ روضہ رسول اللہ پہ جائیں. میں نے آپ لوگوں کی دعا سے سال حج میں بہت ساری نئی چیزوں کو حاصل کیا. اب میں تفصیل رات کافی ہو جائے گی، میں بھی تھکا ہوں، آپ لوگ بھی سوچیں گے بہت کافی وقت ہو رہا ہے اس لیے بتا نہیں پا رہا ہوں. ورنہ غار سور اور غار حرا یہ دونوں چیزیں میں اس بار جا کر کے قریب سے دیکھا جہاں اقرا نازل ہوا. اور اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، جہاں آپ کی مولود ملا پیدائش ہوئی تھی اس جگہ پہنچا دیا. اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی زمین پر مجھے پہنچنے کی سعادت، سب سے بڑی چیز کہ طائف میں پہنچا دیا. طائف وہ جگہ ہے جہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ چاروں نے مل کر کے بہت مارا تھا. اور ایک بہت بڑا پتھر، جیسے آپ نے دیکھا نا اجمیر شریف میں ایک پتھر چلا دیا جادوگر نے، تو یہ تو جادوگر نے چلایا تھا وہ الگ چیز ہے. جو بہت بڑا چٹان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلائے گئے تھے اس چٹان کو دیکھیں آج تک وہ آسمان کے، تو لگتا ہے کہ زمین سے لگ گیا لیکن آج تک وہ ہوا. ایک بار جیسے اس نے چلایا میرے آقا خون سے لہولہان ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور وہ عورت جو پورا پھینکتی تھی وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے پٹی ملہم کر رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ وہ دیکھیے. جیسے ہی مصطفیٰ نے دیکھا وہ پتھر رک گیا ہے. آج بھی ہوا
آج بھی نیچے سے کوئی لگام نہیں، دائیں بائیں کوئی لگام نہیں، وہ پتھر آج بھی ہوا میں ہے۔ اور اتنی برکت والی وہ جگہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ مکہ میں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ہے، تو ایک گناہ کا 1,00,000 عذاب، میں نہیں رہ سکوں گا، میں طائف بھاگ جاتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس مقام پر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ طائف بھاگ کر کے گئے تھے نیکی بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کے نیک بندو، جب آپ کبھی بھی عمرہ جاؤ، حج کرنے جاؤ تو طائف ضرور جانا، وہ پتھر دیکھنا کہ 1400 برس کے دن گزر گئے، 1450 برس کے دن ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا خون جس پتھر پہ لگا تھا ابھی تک ویسے خون مٹ نہیں سکا، بارش نہیں برسی، 1450 برس میں بارش نہیں برسی، ہمیشہ بارش ہوتی رہی، مگر نبی کے خون کو مٹانے والی بارش آج تک نہیں برسی۔ وہ جگہ جا کر کے دیکھیے، قریب سے جا کے دیکھیے، اور اس بڑھیا کو دیکھیے جو میگنی پھینکتی تھی، وہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں کیسے گر گراتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو کیسے تباہ کیا ہے، وہ منظر بھی جا کر کے دیکھیے، وہ تباہ کو کیسے تباہ کیا ہے، وہ منظر بھی جا کر کے دیکھیے۔ شیبہ کی تباہی کو دیکھنا ہے تو طائف جائیے، ان کی تباہی کو دیکھیے، اور میرے آقا کریم کو کیسے اللہ نے اٹھایا ہے، کیسے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت گئے تھے تو مسکرا کر کے کہا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور جب خونی پتھر کو دیکھا تو کہا، جس کو چھایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت حاصل بریلوی بڑے دور اندیش فقیر بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، آپ میں بڑی محبوبیت اللہ نے عطا کی تھی۔ تو اللہ کے نیک بندو، یہ تمام مراحل ہیں جو حج کے درمیان اس سال میں نے حاصل کی ہے، اور یقین رکھتا ہوں آپ سب کی دعاؤں کے طفیل کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہمارا سفر آپ سب کی دعاؤں کی بدولت اگر اللہ نے حیات بخشی اور ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی اس بار تمام ان جگہوں کو دیکھ کر آؤں گا جہاں پر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت بلال حبشی کا مکان، اور حضرت 22,000 رقبہ میل پر جن کی حکومت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عدالت، یہ تمام جگہیں آج بھی موجود ہیں۔ لوگوں کو معلومات نہیں، جن کو معلوم ہے وہ لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن اس میں حج کا خرچ نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا خرچ ہے، اس لیے ہم لوگ مجبور ہو گئے، نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس بار تیاری میں جایا جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ تمام مقامات کی زیارت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کے صدقے جو شرف مجھے عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے وہ تمام شرف آپ تمامی حضرات کو عطا فرمائے، اور جلد سے جلد آپ لوگوں کو زیارت حرمین شریفین اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید فرمائے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا رہوں گا کہ اگر یہ شرف مجھے دی ہے تو اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما۔